بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جی ويتفرع منها اچھی حكم البيع الفاسد والإجارة الفاسدة والنذر بصوم يوم النحر وجميع صور اور مجہور ہے سارے حکم تھلے داخل نے وجميع صور اور التصرف باجیا ہوتے من حاضا حکم البیع و حکم جمیع دس رہے بھی سارے مجرور نے حکم تھلے داخل نے وجميع حد ہو گئی ہے وجميع تصرف پڑھنا ہے مضاف لے مجرور تو سیگے بدلی گئے بجومیا بن گئے جی وجميع تصرف جمیع اب ماریے حکم دا مضاف لے عطف نال مضاف لے کی ہوندا ہے وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها تقریر تو پہلے ہر سے گل کر دیو جی فقلنا قلنا البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض باعتبار أنه بيع ويجب نقضه باعتبار كونه اے حمزہ بسلیاں دا بھی خیال کرا کرو بے اعتبار اے حمزہ بسلیہ باعتبار كونه حراما لغيره. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر مسئلہ چل رہا ہے. ایک ہوتا ہے نہی، ایک ہوتا ہے نفی. نہی کہ کام بندے کے اختیار میں ہو، حکم یہ ہو کہ یہ نہیں کرنا. اب اختیار میں جو ہے اس کی دو طرح ہیں. یا تو وہ فعل اسی ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے ہم اس کو جانتے ہیں، شریعت نے کہا اس کے قریب نہیں جانا. یا وہ فعل شرعی ہے، شریعت نے اس کا وجود بنایا، بنا کر کہا کہ یہ جو شے ہے، یہ جو مشروع ہے، یہ جو اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانتا. اور نفی یہ ہوتی ہے کہ یہ شے ہے ہی کوئی نہیں، یہ شے ہے ہی کوئی نہیں. بولو یہ شے ہے ہی کوئی بے اس کا شرعی وجود ہی کوئی نہیں. نفی یہ ہے کہ شے کا نہیں. بالکل ہے ہی کوئی نہیں، کرو گے تو ہے ہی نہیں. ہوں ذرا دھیان کرو. ہو چند ایک مثالیں آ رہی ہیں، چند ایک جن کا وجود شرعی ہے، جن کا اور وہ حرام لے آئے نہیں ہے. حالانکہ وجود شرعی ہو تو وہ حرام لے غیر ہی ہوتا ہے، حرام لے آئے نہیں. پیچھے پڑا ہے. چند ایک مثالیں آ رہی ہیں جو کیا ہیں، جن کا وجود شرعی ہے، تصرفات شرعیہ سے ہیں. وہ ساری باتیں آ رہی شریعت سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا، تو جس کا پتہ نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے، تصرف شرعی ہوتا ہے. تو وہ حرام لے عین ہی نہیں ہوتا بلکہ حرام لے تو ہیں وہ تصرفات شرعیہ، لیکن ہیں سارے نہ کہ آگے ان کا جواب دیں گے کہ یہ یہاں بظاہر نہ ہے لیکن یہ سارے نفی ہیں. بظاہر یہ نفی بھی یہ شے ہے ہی کوئی نہیں، یہ شرن ہے ہی کوئی نہیں. نفی کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے وہ شے ہو، مکلف اس کو کر سکتا ہو تو پھر اس پر نفی ہے. نفی خبر دینی ہوتی ہے کہ یہ شرن ہے ہی کوئی نہیں، یہ چیز شرن دھیان کرے جب پلے ہو. نمبر ایک کلی کلی مثال. بے فاسد. کیا بے تو شریعت میں تھی، بے نہ شریعت میں کہہ رہا ہوں، شریعت سے پہلے خرید و فروخت آ رہی ہے، لیکن جو شریعت نے قیدیں لگائی ہیں کہ یہ بے ٹھیک ہے، یہ بے ٹھیک نہیں، یہ بے کا وجود شرعی ہے. اور پائی جی کو لوگ جو لوگ شریعت نے جو قیدیں لگائی ہیں کہ یہ بے، یہ قیدوں کا پہلے پتہ نہیں تھا. اب یہ قیدوں والی بے کہ انج دی ٹھیک ہے تے انج دی اے بے دا وجود شرعی. ان پہلے سمجھو، اے
سنے کہ نہیں؟ ایک ہی بے دا وجود شرعی ہے جی. کس دا وجود شرعی. تو حالانکہ بے فاسد کبھی لے نہیں ہے. بے کیا کہ بے کبھی لے نہیں. توجہ کریں. حالانکہ اس کا وجود کیا ہے لیکن کبھی لے نہیں. تو یہ کیسے ہوگی؟ یہ ان دی مثال بے خدروں تھلے بھی لکھی ہو، آشد سارے لکھی ہو. مولوی فیصل نے غلام بیچا، یہ شرط لگائی کہ آج تو غلام تیرا ہے لیکن ایک مہینہ میری خدمت کرے گا تے پھر تینوں ملے گا. آ جڑی شرط ہے فاسد ہے. اے شرط ٹھیک نہیں. اے شرط کہ تو سودا ہو کے تو سنگیں دے والے کرو گے. سنیں اے منی آنے ایک ہی ہے. دلیل سنو. سونے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہام بیم و شرطن، سرکار نے بے اور شرط سے منع فرمایا کہ شے بیچو تے شرطاں لا کے اس تو اور نہ یوگی نہ او بلا ہوے تے انج کر کے بے کی بن گئی منی آنو. تے اے بے آپ منی آنو ہے. اے ذرا دھیان کرے جی یار. بغیر ذالک کیونکہ نہا اس میں وارد ہے معنی کے لیے جو مبیے کے غیر میں ہے، اور وہ زیادتی ہے جو خالی ہے عوض سے. جی کیا ہے وہ؟ عوض سے. جی اب وہ دوسرے آگے آ رہے ہیں. پہلے اور جو دھیان کرے جی یہ اور چیز ہے. وہ جو سوال ہے نا وہ بھول گیا. وہ جو اگوں آ رہا نا بہذا بخلاف تھے کتنے وہاں سے سوال ہے. یہ اور چیزیں ہیں. یہ دوسری مثالیں ہیں. یہ تو مثالیں ہیں کہ یہ منی ان ہو لے غیر ہی ہیں لے عین ہی نہیں ہیں. یہ منی ان ہو اور وہ مثال آگے جی دوسرے دھیان کریں جی یہ لے غیر ہی ہیں لے عین ہی نہیں ہیں. اچھا دیکھو کس طرح کہ اس کے اندر جو شرط لگائی ہے کہ مہینہ میں رکھوں گا. اب اس کے عوض میں تو کوئی چیز نہیں ہے کہ بھی مشتری کو میں اس کے عوض میں کیا دے رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں. اور شرط فاسد سمجھائیے نا جی. پس نئے منادم ہوگی اس کے ساتھ اصل مشروع، کیونکہ یہ مشتری اور بائع یہ ایجاب قبول کے اہل ہیں اور شے بھی بیچی جا سکتی ہے، لیکن شرط کی وجہ سے یہ قبیل غیری بن گئے. کبھی سمجھیو. لہذا بے فاسد بے مشروع ہے بے، لیکن شرط کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ فاسد قبیل غیری. کبھی اب اس کا حکم بھی سمجھ آ گیا. حکم یہ سمجھ آ گیا وہ آگے آئے گا کہ اگر یہ بے ہو جائے مبیے پر قبضہ ہو جائے تو یہ قبضہ ٹھیک ہے ملک ثابت ہو جائے گی، لیکن اس بے کو توڑنا ضروری ہے. اس بے کو پہلی تقریر نہ جوڑو اگے آ رہے جو مغالطہ لگا بہذا بخلاف تو شروع ہونے جی. اور جی مثالاں یہ ساریاں مثالیں اس دے مطابق نے کہ قبیل غیری. ایک مثال سمجھیو بھئی یہ جو بے ہے نا شرط فاسد کے ساتھ بے مشروع، شرط فاسد کی وجہ سے غیر مشروع. ذاتی طور پر لہذا ذاتی طور پر مشروع ہے ملک ثابت ہو جائے گی، اور شرط کے اعتبار سے منع ہے لہذا توڑنا ضروری ہے. لہذا ایشا بس ایک مسئلہ وَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ اور اجارہ فاسدہ کا بھی حکم سمجھ آ گیا. کس کا؟ اجارہ فاسدہ کا. او بے خود رو کہ آپ نے کسی کو گھر دیا کرائے پہ،
کہا کہ کرایہ آپ کا آج سے شروع ہے لیکن میں 1 مہینہ رہوں گا پھر تمہیں دوں گا. کرایہ آج سے شروع ہے اور میں 1 مہینہ اس میں رہوں گا پھر دوں گا. تو یہ جو 1 مہینہ رہا ہے اس کے عوض میں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب اجارہ ذاتی طور پر صحیح مشروع ہے اور شرط فاسد کی وجہ سے یہ لہذا یہ ذاتی طور پر مشروع شرط فاسد کی وجہ سے منی ان اس کو توڑنا ضروری ہے. سمجھ آ گئی جی؟ تو ذاتی طور پر یہ مشروع ہے اور اور شرط کی وجہ سے یہ غیر مشروع. سمجھ آ گئی. اجارہ فاسدہ کیا ہے؟ ایک مثال دی ہے. گھر کرائے پہ دیا. کیا دیا؟ گھر کرائے پر دے کر کہا کرایہ آج سے شروع ہے لیکن خالی 1 مہینہ بعد کروں گا. خالی 1 مہینہ بعد کروں. یہ اجارہ فاسدہ ہے. ذاتی طور پر یہ مشروع ہے کیونکہ ایجاب و قبول ہوندا ہے بھی جڑا جن آکھے جی میں لینا ہے دوجے آکھے میں دینا اینو ایجاب و قبول ہے بھی او اہل ہون یعنی عاقل بالغ ہون اور جس چیز نو کرایہ تے دتا جا رہا وہ دتی جا سکتی. یہ نو آندے نے کہ بھائی جڑے نا جی بھی محل بھی ٹھیک ہے اور ایجاب قبول بھی ٹھیک ہے. اس لیے یہ اجارہ تو صحیح ہے ذاتی طور پر لیکن شرط فاسد کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر مشروع ہے. لہذا اس کو توڑنا. تیسری مثال یوم نہر والے دن روزہ رکھنا کی سمجھو دی بھی کیا؟ یوم نہر والے دن روزہ رکھنا. اب روزہ ذاتی طور پر مشروع ہے لیکن شریعت نے کہا ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا. اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے لہذا اعراض کی وجہ سے منعن ذاتی طور پر مشروع روزہ رکھا تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو توڑے بعد میں قضا کرے. اس کو تھوڑے اور بعد میں قضا کرے. سمجھا گئی. رکھنا مشروع اور اعراض کی وجہ سے اس کو توڑنا ضروری ہے. اس کو ضروری ہے لیکن پیچھے پڑ چکے ہو کہ اگر اس نے سارا دن گزار دیا روزہ ہو جائے گا لیکن توڑنا ضروری ہے. اس لیے ہے کہ یہ غیر کی وجہ سے کیا ہے؟ غیر مشروع. منی آنو ہے غیر مشروع. غیر کی وجہ سے وہ غیر کون ہے؟ اعراض عن ضیافت اللہ جو کہ حرام ہے جی. ہاں جی کیا کہ تیسری مثال کی ہے یوم نہر والے دن روزہ رکھا. روزہ رکھا شریعت نے منع کیا ہے روزہ نہیں رکھنا. اس نے روزہ رکھا تو یہ چونکہ فعل شرعی ہے لہذا ذاتی طور پر مشروع ذاتی طور پر یہ مشروع ہے. مشروع ہے. روزہ ٹھیک ہے لیکن چونکہ غیر کی وجہ سے منی آنو ہے کیا؟ اعراض. اس لیے توڑنا ضروری ہے. اگر نہ توڑا تو روزہ ہو جائے گا. بابا جی کہتے ہیں یہ 3 مثالیں ہیں. اسی طرح سارے تصرفات شرعیہ کی صورتیں سارے یعنی جتنی وہ چیزیں کہ جن کا وجود شرعی ہے پہلے نہیں تھا وہ تصرفات شرعی ہیں ان سب کا یہی حکم ہے کہ ذاتی طور پر وہ مشروع اور غیر کی نظر سے منی بات یا پھر غیر مشروع مراد ہوئی ہے لیکن لفظ تو بول ذاتی طور پر وہ غیر کی وجہ سے اس لیے وہ کبھی غیری کبھی غیری باوجود نہج کے وارد ہونے کے نصاب سے اور خاشیت ون نظر بے سوم یوم نہر نظر آ رہی جائز قائل کے لیے وہ پھر پڑھتے ہیں سوال پہلے ایک منٹ پڑھ لا اگلی گل یہ جو ساری چیزیں آئی ہیں ہم کہتے ہیں کہ بے فاسد جو ہے نا کون چونکہ ذاتی طور پر جائز ہے مشروع ہے لہذا یہ ملک کا فائدہ دے دے گی بے فاسد کس وقت جب بائے مشتری مبیع پر قبضہ کر لے گا تو دے دے گی سمجھ آئیے اس اعتبار سے کہ یہ بے ہے اس اعتبار سے بے لہذا ملک کا فائدہ
بھائی جنہوں نے آپس میں سودا کیا ہے وہ اہل ہیں، عاقل بالغ ہیں، اور جو غلام ہے اس کا سودا ہو سکتا ہے، وہ بکتے ہیں، چیز بھی مبیع بن سکتی ہے، سودا کرنے والے بھی اہل ہیں، لہذا ذاتی طور پر یہ بیع ٹھیک ہے۔ اس لیے جب قبضہ کرے گا تو یہ بیع ملک کا، اور اس اعتبار سے کہ یہ حرام لے غیری ہے لہذا یاجب و نقض ہو، یاجب و، چونکہ حرام لے غیری ہے لہذا اس کا توڑنا۔ اسی طرح اگلا سمجھو، اجارہ فاسدہ ذاتی طور پر غیر کی وجہ سے اور شرط فاسد لہذا توڑنا واجب ہے۔ روزہ رکھنا یوم نحر میں یہ ذاتی طور پر، لیکن چونکہ غیر کی نظر سے منعیان ہے، حرام ہے، لہذا توڑنا ضروری۔ اسی طرح سارے تصرفات شرعیہ ذاتی طور پر غیر کی نظر سے وہ حرام ہے، لہذا ان کا توڑنا ضروری ہے۔ سمجھے ہی؟ اچھا جی، ہوں منع کرتے نالے پھر تمہیں گل دسو اگلی، وہ سوال اگے آ رہے ہیں۔ اور متفرع ہے اس سے، کس سے؟ بقائے تصرفات بعد النہی مشروعہ، ناج دے باوجود فعل شرعی کیا ہوتا ہے؟ ذاتی طور پر مشروع ہوتا ہے، فعل شرعی نہج کے باوجود ذاتی طور پر مشروع ہوتا ہے، اور شہزادیہ ذاتی طور پر مشروع ہوتا ہے، غیر کی نظر سے وہ منعیان اور کبھی ہے جی۔ اچھا جی، اس سے کیا، کس کا؟ بیع فاسد کا حکم، لہذا ذاتی طور پر اور اچھا جی، اور حکم اجارہ فاسدہ کا یہ کیا ہے؟ تفرع متفرع ہو رہے ہیں، بھی سمجھ آ رہے ہیں، لہذا اجارہ فاسد ذاتی طور پر غیر کی نظر سے، کیڑی غیر جڑی شرط لائی فاسدہ، اور حکم نظر صوم یوم نحر کا، بے روزے دی منت منی انہیں کہ میں عید والے دن روزہ رکھنا ہے، یہ منت ٹھیک ہے چونکہ روزہ شرن مشروع ہے، تو منت بھی، لیکن رکھنا نہیں، رکھیا تو توڑنا ہے، سمجھا جی؟ بے نظر منی کی کراں گا؟ روزہ رکھاں گا، یہ نظر ٹھیک ہے چونکہ روزہ ذاتی طور پر تو مشروع کی نظر ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ قبیل غیری ہے، اراد لازم آتا ہے، اس لیے رکھنا نہیں ہے، بعد میں قضا کرنی، رکھنا رکھا ہے تو توڑے، بعد میں قضا کرے، سمجھ گئے ہو؟ لیکن اگر نظر مان کر پورا کر دیا تو نظر پوری ہو جائے گی، نظر کیونکہ ذاتی طور پر یہ، اور حکم نظر کا یوم نحر کے حکم یوم نحر کے روزے کی نظر کا، اس کا حکم بھی اس سے کیا ہو گیا؟ سمجھ آ گیا۔ اور حکم سارے تصرفات شرعیہ کی صورتوں کا، یعنی ساری صورتوں کا کیا ہو گیا حکم؟ ان سے متفرع ہو گیا، بھائی ذاتی طور پر غیر کی نظر سے، لہذا حکم ثابت ہو جائے گا، توڑنا ضروری ہوگا، باوجود وارد ہونے نہج کے تصرفات شرعیہ سے، اندما نہ کر، اور متفرع ہے اس سے بیع فاسد کا، متفرع ہوتا ہے متفرع ہوتا ہے اس سے بے ذاتی طور پر مشروط غیر کی نظر سے منی ان ہو، بیع فاسد کا حکم اور اجارہ فاسدہ کا حکم، اور یوم نحر کے روزے کی نظر کا حکم، اور تصرفات شرعیہ کی ساری صورتوں کا حکم، باوجود وارد ہونے نہج کے ان سے، کن سے؟ تصرفات شرعیہ سے جی۔ اور متفرع ہوتا ہے اس سے بے فاسد کا حکم، اور بے نہیں، بازبریہ بے فاسد کا حکم، اور اجارہ فاسدہ کا حکم، فاسدہ کا حکم، فاسدہ کا حکم، یوم نحر کے روزے کی نظر کا حکم، اور تصرفات شرعیہ کی ساری صورتوں کا حکم، باوجود متفرع ہوتا ہے بذاتی طور پر مشروع
اور غیر کی نظر سے منی ان ہو تے قبیلے غیر ہی باوجود وارد ہونے نہی کے تصرفات شرعیہ سے پھر حاشیہ پڑھ دیا فقلنا اب ہم کہتے ہیں کہ سونے ہوں یہ جو بے فاسد ہے نا کون یہ ملک کا فائدہ دیتی ہے قبض کے وقت چونکہ بے ہے چونکہ تو ہر بے کیا کرتی ملک کا فائدہ دیتی ہے اور چونکہ یہ غیر کی نظر سے حرام ہے لہذا اس کا توڑنا ضروری ہے غیر کی نظر سے بس ہم کہتے ہیں بے فاسد فائدہ دیتی ہے ملک کا قبض کے وقت اس اعتبار سے کہ وہ بے فاسد بے ہے اندے وچ ایجاب قبول ہے اور ایجاب پایا چینی دے اے ایجاب او سب کو تول کے دے دیتی اے قبول ہی کوئی کھانے چ پاؤ کو میں نے شک پہ میں سمجھ کو نہیں سلف ٹھوکی جا رہے ہیں انے وا کم جاتا پہ نہیں اور ایجاب قبول جڑی سودے دے وقت آپس چ گل نہیں کری تھی جن نے پہلوں گل کی تھی انہوں کی آخد ہے تے دوجے نو کی آخد ہے پاویں جیڑا مرضی ہوگی عورت آ کے مرد نو میں تیرے نال نکاح کیتا تے مرد آ کے میں قبول کیتا ہوں ایجاب کنے کیتا ہے تے قبول کنے کیتا ہے مرد آ کے عورت نو میں تیرے نال نکاح کیتا عورت آ کے میں قبول کیتا ہوں ایجاب کیڑے پاسے میں تے قبول بندے آ کے میں مجھ ویچنی 50,000 دی دوجی آ کے میں لینی ہے ایجاب کیڑے پاسے میں وہ جیسا کو کون ہے ان دا نا کی یعنی بیچی ہو مشتری ہوں آخر ہوں نا ہوں بیچن والے نو کی آندے نے کہ جنہیں آ کے میں مجھ ویچنی ہے 50,000 دی دوجی آ کے میں لے لیے میں قبول کی تھی تے ایجاب کیڑے پاسے میں تے قبول تے جی مشتری پہلو آ کے یار میں مجھ لینی 2 لاکھ دی دینی اس آ کے ٹھیک ہے ہوں ایجاب کیڑے پاسے تے اور کی کر سکتا میں اس تو اگر کوئی راہ کڑی رہ جاندہ جی پس ہم کہتے ہیں بے فاسد فائدہ دیتی ہے ملک کا قبض کے وقت اس اعتبار سے کہ بے فاسد بے ہے وہ بے اعتبار انہو اور واجب ہے توڑنا اس کا کس کا بے اعتبار کون ہی سمجھے نا جی اس کے حرام لے غیر ہونے کے اعتبار سے ہی تو مانا کرنا ہی تو ہاں جی شابہ کہتے ہیں بے فاسد کے وقت اس اعتبار سے کہ وہ بے فاسد بے ہے اور واجب ہے توڑنا بے فاسد کا اس کے حرام غیر ہی ہونے کے اعتبار سے وہ کیڑی شے شرط فاسد کہ میں نہ میں کو رکھاں گا خدمت کراواں گا تو پھر دیاں گا غلام سمجھ آ گئی انہوں آشا ویکھے کہ تو گلاں بن نظر بصوم یوم نہر جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے و صوم نہر اس لیے کہ کلام اس وقت فی نظائر نواہی وہ کہ وارد ہے تصرفات مشروعہ پر وہ جو کہ مشروع اصل کے اعتبار سے غیر مشروع کس اعتبار سے اور صوم یوم نار یہ تو مشروع ہے بے اصلی بے وجود رکن دن کو نیت کے ساتھ معاذ فساد وصف میں اور وہ کیا ہے اعراضاً ضیافت اللہ اور بہرحال نظر پس وہ صحیح ہے ہمارے نزدیک من کل وجہ اور نہیں صحیح کن کے نزدیک پس نہیں صحیح نظیر بھی یہ مثال ٹھیک نہیں مثال مگر یہ کہ کہا جائے کہ نظر بے صوم یوم نہر یہ روزے کا حکم ہے لہذا مثال بن سکتی ہے کس پر طریقے تساموں پر کیونکہ اس کی صحت مبنی ہے کس پر روزے کی صحت پر الاختلاف اچھا جی اگے دیکھ یفید الملک کیونکہ یہ بے کیا ہے ایجاب اور یہ ایجاب قبول صادر ہوا ہے کس سے اور آل تو مراد عاقل بالغ اے بار بار فقہ کروڑ والی لفظ ہونا جی
کہ یہ اہل سے صادر ہوا ہے، محل میں واقع ہوا ہے جی، جب تک یہ لغتہ سمجھ نہیں ہونی ہے میرا سر کھپتا رہنا ہے جی۔ بھی ایجاب قبول کس سے ہوا ہے؟ اہل سے۔ اہل دا مطلب کی ہے؟ عاقل بالغ جی ہے۔ تو مال دا مطلب ہے بھی جیڑی شے بیچی وہ مبی ہے، وہ غلام میں وک سکتا ہے، یہ مطلب کہ یہ صادر ہوا ہے ایجاب قبول کس سے اور کس میں واقع ہوا ہے؟ معلوم مبیہ غلام، تو لہذا بیعت ہو گئی کہ نہیں احتمال رکھتی ہے اس من ذالک کا، اس سے لا یحتلو نہیں خراب ہوتی من ذالک ایسے بشرط فاسد، کیونکہ شرط فاسد امر زائد ہے کس پر، لہذا ہو جائے گی بے فاسد عقد شرعی بے اصل ہی ہو جائے گی مفید للملک، لیکن جب کہ ہے حرام شرعن تو واجب ہے اس کا توڑنا حقاً للشرع۔ اے شرط جڑی ہے اے امر زائد ہے، بے نہ ایجاب قبول دا، ایجاب قبول اہل دا ہووے تے محل وچ ہووے، یعنی شے وک سکدی ہووے تے لین دین والے عاقل بالغ ہون، او نابالغ مراہق بھی کر سکدا ہے بے، تے او جڑا ہے نا جائز ہے، تے لہذا بے ٹھیک ہے، تے شرط دی وجہ تو کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ اس واسطے ذاتی طور تے بے ٹھیک تے شرط دی وجہ تو تروڑنا ضروری ہے۔ سنی ہوں اگے چلو جی، وهذا بخلاف نکاح اچھی اچھی ومنكوحة الأب ومعتدة الغير ومنكوحته ونكاح المحارم والنكاح بغير شهود، لأن موجب النکاح موجب نہیں موجب، موجب موجب ہوندا ہے جڑا کسی دی وجہ تو ثابت ہووے، موجب ہوندا ہے جڑا واجب کرنے والا ہووے، ایتھے بھی نکاح دی وجہ تو جیڑی شے ثابت ہوئی ہے جی، لأن موجب النکاح حل التصرف وموجب النهي حرمة التصرف، فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي على النفي۔ بس توجہ کریں جی، اب وہ سوال ہے اور 5 نمبر تے لکھیا جی، ساری تفصیل پڑھ دیں کہ سوال یہ ہے کہ چند ایک مثالیں پیش کر رہے ہیں جن کا وجود شرعی ہے، تصرف شرعی ہے، لیکن سارے ہیں حرام لے آئے نہیں، کبھی لے آئے نہیں، سارے منی انو خود آپ، اور جس طرح فعل اسی کا قانون تھا کہ وہ آپ منی انو ہے، حرام لے اے نہیں ہے، کبھی لے اے نہیں ہے، حالانکہ ہے کیا سارے، حالانکہ وہ ذاتی طور پر کیا ہونے چاہیے تھے، من کا مشروع ہونے چاہیے تھے، کبھی لے غیر ہی ہونے چاہیے تھے، ذاتی طور پر لیکن کبھی لے غیر ہی ہونے چاہیے تھے، لیکن ہیں سارے کیا، حرام لے اے نہیں ہے، کبھی لے اے نہیں ہے، ذاتی طور پر غیر مشروع، بالکل مشروع نہیں۔ تو اس کا آگے جواب دینا ہے کہ یہ سارے ہمارے نزدیک نہی نہیں ہے بلکہ نفی، یہ سارے ایشا، نفی کا مطلب ہوتا ہے کہ شے ہے ہی کوئی۔ ہوں ذرا توجہ کرے جے بچہ جی، وہ مثال سمجھو، ایک ایک مثال، مشرک عورت سے مسلمان نکاح کرے، کس سے؟ یہ حرام لے عین ہی ہے، یہ کون؟ ایک کتابیہ نہیں، وہ تو جائز 6ویں سپارے چ پڑھیا جی، اس کے علاوہ جی مشرک اور بلا تنکحوا المشرکات آیت ہوندی پئی، مشرک عورت سے نکاح کرنا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن ہے یہ حرام لے عین ہے، لیکن مشرک عورت سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا، اس کا وجود شرعی ہے، اس کا بھائی اسلام آیا، بندہ مسلمان ہویا، عورت کافر رہی، شریعت آکھے نکاح نہیں کرنا، تو مولوی جی کیڑا وجود ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسلام تو پہلا تو سارے ایکو جیسا نا، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو نا، یہ وجود شرعی ہے کہ اسلام آیا تے بندہ مسلمان ہویا تے شریعت آکھے کہ مشرکہ نال نکاح پہلے تے پتہ ہی نہیں سی، تے کیڑا وجود ہے؟ حالانکہ مشرکہ نال نکاح
وجود شرعی کا تقاضا تو ہے کہ ذاتی طور پر جائز ہونا چاہیے اور شرک کی وجہ سے حرام ہونا چاہیے، لہذا نکاح کرے، نکاح ہو جائے لیکن توڑنا ضروری ہو، حالانکہ یہ حرام لے عینی ہے، کبھی لے عینی ہے، بالکل مشروع نہیں، بالکل بیان کر رہے کیا کہ جی جیسا کہ جیسا تو کوئی لگتا ہے یہ بحاظہ بخلاف ہے بھائی مشرکہ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، مسلمان نکاح کر رہے مسلمان کا مشرکہ سے نکاح یہ حرام لے عین ہی ہے، یہ ہی تے ٹل نہ دے، یہ حرام لے عین ہی ہے۔ اچھا جی بشا کو ہی پر تو منع نہیں، لیکن جی گل کرنی ہو کر یہ حرام لے عین ہی ہے، کبھی لے عین ہی، حالانکہ اس کا وجود شرعی ہے کہ میں شرعی کہ بھائی اسلام آیا تو یہ پتہ چلا کہ فلاں فلاں سے نکاح کر سکتا ہے، فلاں فلاں سے نکاح، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ وجود شرعی ہے، یہ وجود شرعی ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، مشرکہ سے نکاح ذاتی طور پر اور شرک کی وجہ سے غیر مشروع، لہذا یہ قبیل غیر ہی ہونا چاہیے، حالانکہ ہے کیا بالکل مشروع نہیں، بالکل۔ اس آیت جے اللہ فرماندے نے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا ولا یؤمننا ولا تن چنگا حافظ ہیں تجھے اتنے بھی لکھے یہ راشی ہوتے ولا تنکحوا المشرکات بے مشرکات نال نکاح نہ یہ کیے اگو جواب آنا ہے اے ساری نہج محمول نفی پر، اے نہج محمول نفی پر بھی اے ہے ہی کوئی نہیں، اے ہے کسی نکاح مشرکہ نال کیتا شریعت اس نو مندی نہیں، اے نکاح نہیں، سمجھیو گل۔ ایک مثال دوسری چل لگے، اسی طرح باپ کی منقوہ کی جس نال باپ نے نکاح کیتا ہے، جس نال پاویں باپ قربت کیتی ہے تے پاویں نہیں کیتی، جس کے ساتھ باپ نکاح کرے، باپ اس کو طلاق دے، باپ فوت ہو جائے، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا بیٹے کے لیے باپ کی منقوہ سے نکاح کرنا کبیر لعین ہی، حرام لعین ہی، حالانکہ اس کا یہ وجود شرعی ہے، اس کا پہلے کافر کرتے تھے اس طرح سارے، ابا مر گیا پتر پنج لی، اور اپنی ماں نہیں جڑی ابے دیاں اور زوجہ محترمہ سمجھا جی ہوندا سی پیچھے پڑھا نہیں سی وراثت چوتھے سپارے پیو مر گیا تو ان دی بیوی تے پتر جڑا مالک ہوندا سی جو مرضی کرے پاویں آپ نکاح کرے کسی اور نہ کرے، پڑھا نہیں سی اتھے وہ پلا ہو جائے۔ اب اس کا یہ وجود شرعی ہے کہ نہیں؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ باپ کی منقوہ سے نکاح نہیں کرنا، تو وجود شرعی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، ذاتی طور پر کیا ہونا چاہیے، حالانکہ یہ ذاتی طور پر غیر مولوی ویس کو آواز آ رہی ہو، یہ ذاتی طور پر حرام لعین نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو یہ بالکل ہے ہی نہیں۔ سنیں اب اس پر دلیل ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا تمہارے ڈیڈی جان نے، انہاں نال نہ کرو جی، تو یہ قبیل ہے نہیں، حالانکہ ہے کیا وجود شرعی ہے لیکن ہے کیا، اس کا جواب بھی آخر میں آئے گا، یہ نہا یہ نفی پر محمول ہے، یہ نہا ہے نفی۔ دو وَمُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ، عورت خامد فوت ہو گئے، عدت میں بیٹھی 4 مہینے 10 دن، یا اس کو طلاق مل گیا وہ 3 حیض عدت میں ہے، یا ایسا تھی تو 90 دن عدت ہے، عدت کے اندر نکاح حرام ہے، عدت کے اندر نکاح حرام ہے۔ سنیں گل کہندے وچ کیے نکاح حرام ہے۔
ਉਹ 5ਵੇਂ ਸਪਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਵਲ ਮੁਹਸਨਾਤੁ ਮਿਨ ਨਿਸਾਇ ਅੱਲਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹਰਾਮ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਹੁਰਮਤ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਖਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ बीवियाँ ने उन्होंने नाल निकाह, तो इद्दत में जो होती है वो हुक्मन उसकी बीवी होती है, तो इद्दत के अंदर निकाह हराम है। ये पहले किसी को पता नहीं था, पहले शरीयत ने बयान किया है क्या کہ عدت کے اندر جو عورت ہو اس سے نکاح عدت کے اندر عورت سے نکاح حرام ہے، تو اس کا کون سا وجود ہوا؟ تو پھر ذاتی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ کبھی لے نہیں، بالکل نکاح ٹھیک نہیں۔ ولا تعزموا عقد النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہ پکیاں گلاں شلا نہ کرا جی حتیٰ کہ بھی عدت پوری ہوئے تو پھر کرا جی، سنیں؟ ولا تعزموا عقدۃ النکاح ہے بھی پکی گل نہیں کرنی، یہ بعد ہونی ہے۔ حالانکہ ہے کیا؟ تصرف شرعی، لیکن کبھی لذات ہے، کبھی یہ نکاح نہیں ہے۔ جس نے عدت میں نکاح کیا وہ نکاح نہیں۔ اس کا بھی جواب ہے کہ یہ نہج حمل ہے نفی پر، یہ نہج لہذا بھی یہ شے ہے ہی کوئی نہیں۔ 3 چوتھی وَمَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ، جو غیر کی حاضر سروس زوجہ ہے، غیر کی منکوحہ کون؟ اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کے ساتھ حرام ہے جی۔ پہلے لوگ نکاح ٹھوک لیندے سن، انہوں نے کون سی پتہ ہے اس چیز کا۔ اب یہ شریعت نے بتایا کہ جو کسی کی منکوح ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ تو غیر کی منکوح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کن نے دسیا ہے؟ پھر کیڑا وجود ہویا؟ تو لہٰذا غیر کی بیوی سے نکاح کریں تو شرعی ہونا جائز ہونا چاہیے، حرام لغیر ہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ حرام لغیر ہی نہیں ہے، خود کبھی ہے، یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ محمول ہے کس پر؟ یہ نفی پر محمول ہے۔ شریعت آکھے کم ہے ہی کوئی نہیں، سمجھے ہی؟ کنے ہو گئے نہیں؟ جننے استاد جی ہو گئے۔ 5واں وَنِكَاحُ الْمَحَارِمِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ۔ حرمت نال حرمت ثابت ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی، تے نہ یہ نال تے سہتی بھی سیگی اور بھی کچھ پکا ہو چا جی۔ تو یہ محارم کے ساتھ نکاح کی حرام ہے۔ یہ پہلے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا، انی مچائی سے شریعت نے آ کر بتایا کہ فلاں عورت سے نکاح حرام ہے، تو یہ کون سا وجود ہوا؟ یہ تصرف شرعی ہے۔ تو تصرف شرعی کا کیا حکم ہے؟ ذاتی طور پر حرام لغیر ہی ہو، حالانکہ یہ جو محرمات ہیں ان کے ساتھ نکاح ہے ہی کوئی نہیں، کبھی لے اے نہیں ہے، حرام لے اے نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یہ جو نہ حرمت کے ساتھ جو حرمت ثابت ہوئی ہے اور جو نہج کے معنی میں ہے، یہ بھی محمول ہے کس پر؟ اونچی بولو، نفی پر محمول ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 نکاح بغیر شہود کی، اونچی بولو، نکاح بغیر شہود، گواہوں کے بغیر نکاح۔ سمجھائیے؟ پہلے ایویں کم ٹھوکیا سانے، اے جڑا متا سی، متا اندے وچ گواہ کو نہیں سن ہوندے، متا شروع جائز سی، نکاح کو نہیں سن ہوندے، شریعت نے بعد حرام کر دیتا ہے۔ اب نکاح بغیر گواہوں کے کی ٹھیک نہیں، یہ شریعت دسی گل کیڑی؟ دسی۔ تو لہذا نکاح بغیر گواہوں کے حرام ہے، بھی گواہوں کے بغیر نکاح کرنا یہ کیڑا فعل ہے؟ کیڑا تصرف؟ تصرف شرعی ہے اور حرام ہے۔ تو تصرف شرعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جائے مشروع ہو
غیر کی وجہ سے حرام ہو، لیکن یہ نکاح ذاتی طور پر حرام ہے ہی کوئی نہیں، ذاتی طور پر۔ تو اس کا بھی جواب ہے کہ اس میں جو نہی ہے وہ نفی پر محمول ہے، اس میں جو، اور سمجھ آئی جے یہ مثالیں کہ بھئی مشرکات سے نکاح، اب کی منکوحہ سے نکاح، معتدۃ الغیر سے نکاح، منکوحۃ الغیر سے نکاح، محارم سے نکاح، بغیر گواہوں کے نکاح، یہ سارے ہیں فعل شرعی، کیا ہیں؟ لیکن حرام لعین ہی کبھی لعین، یہ کیوں ہے؟ تو اس کا آگے جواب دیا ہے، اس کا آگے، لیکن اب پہلے دلیل سمجھیں، وہ تو صرف جواب نہ ٹو رہے ہیں نا، دلیل سمجھو کہ یہاں یہ قبیل عین کیوں ہیں، قبیل غیر ہی کیوں نہیں بنے؟ یہ سارے نکاح اور سنیں جی، وہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کا موجب یعنی نکاح نال جڑی شے ثابت ہوندی ہے اوندا ہلے تصرف کہ جڑی عورت نال نکاح ہویا ہے اوندے نال او فائدہ اٹھا سکدا ہے، استمتاع بالبدو۔ نکاح کا جو موجب ہے نا مولوی جی، وہ ہے اور مرد عورت سے نفع اٹھا سکتا ہے، حلال ہے نفع اٹھانا، یہ کس کا موجب ہے؟ او شادی کیتی نا، اے نکاح دا مقصد کیا ہے؟ ہلے وطی، کیا ہلے وطی، اور نہج کا جو ان سب پر جو نہج آئی ہے، نہج کا موجب ہے کہ وطی حرام ہے، نکاح دا موجب ہے کہ وطی، تے نہج دا موجب ہے کہ نکاح دا موجب ہے کہ وطی، نہج دا موجب ہے کہ، اب بیک وقت اے وطی حلال بھی ہو وطی حرام بھی ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتا، یہ اے وجہ مولوی جی کہ ایتھے اے حرام لے اے نہیں بنایا، اے مجبوری بنی، نہیں سمجھے بھئی نکاح کا مقصد ہے کہ وطی، تے جڑا انہاں اتے نہ جائیے ان دا مطلب ہے کہ وطی انہاں نال نکاح نہیں کر سکتے، بھی وطی حرام ہے، نکاح کی آندا وطی، تے بیک وقت اکو عورت اکو شرمگاہ ان دے نال وطی حلال بھی ہوئے تے حرام بھی ہوئے، انج نہیں ہو سکتا، یہ جمع نہیں ہو سکتے، حلت حرمت کٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں مجبوری ہے کہ یہ ساری نہج نہیں ہے بلکہ نفی بنانی پڑی، یہ ساری نہج کیا کہ دلیل یہ ہے کہ نکاح کا موجب ہے ہلے وطی اور ہلے تصرف ہو، اور جڑی نہج آئی ہے کہ فلاں نال نکاح نہیں فلاں نال نہ، اس کا موجب کیا ہے؟ وطی حرام ہے، تو حلت اور حرمت ایک محل میں ایک وقت میں یہ اجتماع ضدین ہے، یہ اجتماع یہ جمع نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ان سب صورتوں میں مولوی ویس یہ نہج محمول ہے کس پر؟ او سمجھ گئے ہو بلا تھی جے او بیخ تو حاشیت ہوں، یہ بخلاف نکاح یہ جواب ہے اشکال کا جو وارد ہے حکم بے فاسد کی تفریح پر، یا جواب ہے نقض کا جو وارد ہے کلی مذکور پر، کیڑا کہ نہا یا فعل شریعہ سے کس کا تقاضا کرتی ہے کہ شے اصلاً مشروع ہے تے غیر کی نظر سے سنی، اور یہ بات اس لیے کہ مشرکات کا نکاح منی عنہ ہے بقول تعالی ولا تنکحوا المشرکات، اور منکوحۃ الاب سے نکاح بھی بقول تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور نکاح فعل شرعی ہے باوجود اس بات کے کہ تھے بلڑ کلڑ مشروع کوئی نہیں، یعنی حرام لے نہیں ہے۔ اسی طرح قولو تعالی حرمت علیکم امہاتکم سے لے کر والمحصنات من النساء تک، یہ سارا نہج کے معنی میں ہے کہ محارم سے نکاح کیا ہے، حرام ہے وغیرہ، کیونکہ تحریم اور نہج ہر ایک دونوں میں سے بمعنی منع ہوتی ہیں، نہج ہوئے یا حرمت ہوئے کو گل ہوندی ہے،
ادھر معتدۃ الغیر جو ہے یہ منکوحۃ الغیر کے حکم میں ہوتی ہے، اور نکاح بغیر شہود کے بھی منیانو ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نکاح مگر اس لیے کہ نفی بمانا نہی ہے، سرکار نے تو خبر دیتی ہے نا نفی، لیکن ہے مراد نہی بے نکاح نہیں کرنا، اور نہیں لازم آتا یہ کہ نہ واقعہ و نکاح بغیر شہود کے، کبھی واقعہ ہوتا ہے پس لازم آ جائے گا خلف اشارے کے کلام میں، یعنی خبر بنائے نا لا نکاح بھی نکاح ہے نہیں تو کوئی بندہ کر لے تو ہو تو گیا، ہے تو حرام لیکن ہو تو گیا بھی شاید تو پائی گئی، اس لیے مراد نہ ہے بھی گواہوں کے بغیر نکاح نہ کرو۔ سنیں تو جواب دیا ہے بأن القول بے بقاء المشروعیت کہ محض یہ شے مشروع باقی رہتی ہے نہج کے باوجود، محض وہ اس میں ہے کہ ممکن ہو حرمت کا بھی ثابت کرنا، اور مع شریعت موجب ہی انہوں مشروع رکھیں یہ بھی جائز ہوئے تے حرام ہوئے یہ بھی کٹھے ہو سکن اوتھے جائز ہے، اور یہاں نہیں ہو سکتا یہ اس لیے کہ نکاح کا موجب غلطی کا حلال ہوتا ہے، اور نہج کا موجب، غلطی کا حرام اور یہ دونوں تنافی متنافیان ہوں، لہٰذا محال ہے جمع کرنا ان کو، لہٰذا حمل کیا جائے گا نہج مذکور کو کس پر؟ نفی اور نسخ پر بھی، اے شے شرن ہے ہی کوئی نہیں، اور نفی نہیں تقاضا کرتی کس کا؟ اس لیے کہ اس کی بقا معاذ لازم آتی ہے کس میں؟ واسطے ضرورت تقاضا کرنے تصور فعل کے، کیونکہ بندہ مبتلا ہوتا ہے کر اپنی مرضی نال چھڈ اپنی مرضی نال، سمجھ آئی آپ؟ جے کام کرنے والا تو مرضی نال کرے گا تو ثواب ہے، چھڈن والا مرضی نال چھڈے گا تو ثواب ہے، تے جے کرنے والے نو مرضی نال نہ کرے گا تو عقاب ہی، چھڈنے والے نو مرضی نال کرے گا تو پھر بھی عقاب ہے، سمجھی؟ بندہ مبتلا تا ہے جو فعل اندر کو مولوی جی اختیار ہے جو ہوے تے اے جڑے سارے نے نا جی ایتھے وے کہ اے ہے نہیں کوئی نسخ ہے، اے شیاں کوئی نہیں، سمجھی ول اے شاباش ہے جی۔ او نکاح بغیر شہود جی اچھا جی وکری گل ہے انڈ مانا کروں پھر اگلی گل پڑھیے۔ اچھا جی، اور یہ برخلاف یعنی یہ جڑی پچھلی گل ہے بھائی فعل شرعی ذاتی طور پر غیر کی وجہ سے، اور یہ بے متلبس ہے اس کے خلاف کے، اور یہ برخلاف مشرکات کے نکاح کے، منکوحۃ الاب کے نکاح کے، اور معتدۃ الغیر کے نکاح کے، اور منکوحۃ الغیر کے نکاح کے، اور محارم کے نکاح کے، اور بغیر گواہوں کے نکاح کے، یعنی یہ پچھلی بات ان سب کے خلاف ہے، ان سب کے، اس لیے کہ نکاح کا موجب حل تصرف اور نہج کا موجب حرمت تصرف، تو وہما متنافیان، پس محال ہے جمع کرنا حل اور حرمت کے درمیان، پس حمل کیا جائے گا نہج مذکور کو نفی پر، خبر۔ اور یہ برخلاف مشرکات کے نکاح کے، اور اب کی منکوحہ کے نکاح کے، اور معتدۃ الغیر کے نکاح کے، اور منکوحۃ الغیر کے نکاح کے، اور محارم کے نکاح کے، اور نکاح بغیر گواہوں کے، اس لیے کہ موجب نکاح کا حل تصرف ہے، بغیر گواہوں کے نکاح کے، یعنی اس کے خلاف ہے یہ، اس لیے کہ موجب نکاح کا حل تصرف ہے، اور موجب نہی کا حرمت تصرف، پس حلال کا جی ہے جمع کرنا حل کے درمیان اور حرمت کے درمیان، پس اور یہ برخلاف مشرکات کے نکاح کے، منکوحۃ الاب کے نکاح کے، اور معتدۃ الغیر کے نکاح کے، اور منکوحۃ الغیر کے نکاح کے، اور محارم کے نکاح کے، اور بغیر گواہوں کے نکاح کے، یعنی یہ پچھلی بات ان سب کے خلاف ہے،
ان سب کے اس لیے کہ نکاح کا موجب حل تصرف اور نہج کا موجب حرمت تصرف، تو وہما متنافیان، پس محال ہے جمع کرنا حل اور حرمت کے درمیان، پس حمل کیا جائے گا نہج مذکور کو نفی پر خبر۔ اور یہ برخلاف مشرکان کے نکاح کے اور اب کی منقوہ کے نکاح کے اور معتدۃ الغیر کے نکاح کے اور منقوحۃ الغیر کے نکاح کے اور محارم کے نکاح کے اور نکاح بغیر گواہوں کے، اس لیے کہ موجب نکاح کا حل تصرف ہے، بغیر گواہوں کے نکاح کے، گواہوں کے نکاح کے، یعنی اس کے خلاف ہے یہ۔ اس لیے کہ موجب نکاح کا حل تصرف ہے اور موجب ناہی کا حرمت تصرف، بس حمل کیا جائے گا ناہی مذکور کو نفی پر۔ اور یہ برخلاف مشرکات کے نکاح کے اور اب کے منکوحہ کے نکاح کے اور معتمد کے غیر کے نکاح کے، کہڑے پینے معتمد کیڑی معتدہ واجب ہے، معتمد غیر کے نکاح کے، جیڑی عدت میں بیٹھی ہے معتمد ہوتی ہے، معتدہ کے غیر کے نکاح کے، او پہلے معتدۃ الغیر کے نکاح کے، معتدۃ الغیر کے نکاح کے اور منکوحۃ الغیر غیر کے نکاح کے اور اور محارم کے نکاح کے اور بغیر گواہوں کے نکاح کے، یعنی اے جڑے سارے نکاح نے اے شے پچھلے مسئلے دے خلاف ہے، ہیں اے سارے فعل شرعی لیکن ہیں حرام لے عین ہی، اے مطلب ہے کہ ما قبل کے خلاف ہیں جی۔ اس لیے کہ نکاح کا موجب حل تصرف ہے اور نہج کا موجب حرمت تصرف ہے، حرمت نہیں بھائی یار، حرمت تصرف ہے، حرمت تصرف ہے، حرمت تصرف ہے، پس حلال، لفظ پورے بولو یار، پس حلال ہے جمع، حلال نہیں وہ محال ہے وہ فاستحال بلاوی، ان دونوں کے درمیان، حلت اور حرمت کے درمیان، پس حمل کیا جائے گا نہج مذکور کو، جڑی ایتا ساریاں پڑھ کے سنائیاں نے کس پر؟ نفی پر، نفی پر۔ آگے چل میں فاما موجب البیع موجب البیع ثبوت الملک وموجب النہی حرمت التصرف وقد امکن الجمع بینہما بأن يثبت الملک ويحرم التصرف۔ بس آپ پیچھے جو ایک مثالیں دی تھی نا ان کے ساتھ ہر بس آ رہی ہے جواب دینا ہے، گل تاں پوری ہونی پیچھے رہ جانی جی۔ سوال ہے یہ جو بیع فاسد ہے، یہ جو اس میں بھی تو تم نے کہا کہ بیع ثابت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مالک ہو گیا، ادھر وہ حرام ہے اس کا مطلب ہے کہ مالک نہیں ہوا ہے، اتنے بھی تو جمع نہیں ہو سکتی، اتنے کی میں جمع ہو گئی ہیں، سمجھی ہو؟ وہ اجارہ فاسد ہوتے 100 روزہ نظر 100 میں یوم نہر تے سارے تصرفات سارے نو قیاس کرنا ہے، کلا بے ملک نہیں، بے جو بے فاسد ہے وہ شریعت نے کہا یہ حرام ہے اور تم کہتے ہو یہ ملک کا فائدہ دیتی، ایک ہی میں کٹھے ہو گئے، ان کا جواب سنیا جی۔ وہ یہ ہے کہ بے کا موجب ہے ثبوت ملک کیے، اچھی بول، بیع کا موجب ہے ثبوت ملک، بیع دا مطلب کی ہوندا ہے کہ مشتری کی بن جائے، مبیع دا مالک بن جائے، اور جدو تساں تو کو پیسے دے کے شے لی مالک بنے کو نہیں بنے، تو چینی دے پیسے دے کے شاپر پھڑ لے مالک کہہ سکتا ہے واپس رکھا میری شے، تسی مالک ہو گئے ہوں۔ تو بیع کا موجب کیا ہے؟ اور جڑی نہج ہوتی آئیے، نہج کا موجب حرمت تصرف ہے، حرمت نہج کا موجب ان دے وچ تصرف نہیں کر سکتا، تے اے گل ٹھیک ہے ملک ہو لیکن تصرف جائز نہ ہو، کیا ہو؟ ملک ہو کیا ہو؟ جائز نہ ہو، بائیں طور تحقیق ممکن ہے جمع کرنا ان دونوں کو کہ ملک بھی ثابت ہو جائے عین مشترا میں اور اس میں تصرف کرنا بھی حرام ہو، اس میں تصرف کرنا بھی حرام ہو۔ لونڈی دا کسی نال نکاح کر دی، اگو تو مثال ہو رہا رہی ہے، مالک ہے کہ نہیں لونڈی دا جی، لیکن نکاح تو بعد ان نال پتی کر سکتے ہیں، ملک بھی ہے حرمت بھی ہے، کی ہے حرمت بھی ہے،
दोवें गल्लां साबित ने। अगली मिसाल और आ रही, क्या आख्या जी? अलामा फरमाते हैं, अल्लामा फरमाते हैं कि सवाल हो गया ना कि बै के अंदर भी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, सबूते मिलक भी इकट्ठा कर रहे हो तो नाल उधरों जो ना जी बै हराम भी है तो किवें इकट्ठा हो के नाले मालिक बन गया नाले हराम है जी भी मैं एक शै दा मालिक भी होवां मेरे वास्ते वो हराम भी होवे, ये किवें जोड़िया जी? तो सबूत उसका जवाब दिया है कि यहाँ जमा हो सकता है, यहाँ वो किस तरह बै का मूजब है सबूते मिलक और नाहज का मूजब हुर्मत तसर्रुफ है ते मिलक होवे तसर्रफ हराम होवे, ये जमा हो सकते हैं कि मिलक जमा हो सकती है, ये एक बंदे के पास दोनों चीज़ें जमा हो सकती हो सकती हैं। लिहाजा यहाँ जमा करना मुमकिन है कि मिलक भी साबित हो जाए और तसर्रुफ भी, ये जायज़ है। ये आगे बढ़ना फिर तर्जमा कर दें। अलैसा लौ तखम्मर अल-असीर फी मिल्किल मुस्लिम फिल फिल मिल्किल मुस्लिम अलिफ लाम को नहीं, चलो यबका मिल्कुहु फीहा व यहरुम तसर्रुफुहु। मिसाल देंदे ने, मुसलमान ने अंगूरां दा शीरा कट के रखिया सी, मौली गुलाम हुसैन कक्को बना के रखी सी, रोटी खानी करनी है, अंगूरां दा शीरा रखिया सी, रोटी खानी करनी है ते ओ देर हो गई, शूम सी, किसी नूं देंदा कोई नहीं सी ते अब्बे चौका सारा बना के दे दिता ते पिया पिया शराब बन गया, पिया पिया। आ वेखो ये हुण मसला ए वे बिल इत्तेफाक के मुसलमान मालिक है वे लेकिन इनू इस्तेमाल नहीं कर सकता। तै वेखो मिलक तो हुरमत कट्ठी हो गई, की शै मालिक है वे है आराम है, ते लिहाजा मिलक ते हुरमत इकट्ठे हो सकते हैं। कौन ऐ समझ है जी मिसाल दी, बस शीरा पिया पिया की बन गया, शराब बन गया। ते मुसलमान गल मुसलमान दी काफर दी नहीं, काफर वास्ते तो बई मुसलमान दे कोल अंगूरां दा शीरा पिया पिया की हो गया, शराब बन गया, नशे की हद तक पहुंच गया, तो ये मिलक साबित है, तसर्रुफ हराम है, मिलक तसर्रुफ हराम है। अब इसको ये क्या करेगा वो फिका बताए, वो फिका बताए कि काफर ने जड़ा ना जी ये काफर को कोई शह ली सी, उनके पैसे देने साढ़े शराब उन्होंने टकरा देवे, ये फिका तफसील आवेगी जी, समझते पे हो जी? ए मतलब जी ये फिर उत्ते तफसील भी जो तसर्रुफ हराम है दोनों रख के घड़ा भरिया है, करना की इनू एक दिन डोल देवे, फायदा भी हो सकता वो आ जाएगा जी। तो जे इस लून पा दे लाल हो जाएगा। और बहरहाल बै का मूजब सबूते मिलक है और नाहज का मूजब हुरमत तसर्रुफ है। ये बकरे बकरे ने उत्थे इक्को ही शै वे, हिले बात ते हाँ, और ताकीक मुमकिन है जमा करना इन दोनों के दरमियान। किसके दरमियान? बंदा मालिक भी होवे ते तसर्रुफ हराम भी होवे, बाई तौर के साबित हो जाए मिलक किस में, बै फासद में यार, और हराम हो तसर्रुफ। क्या नहीं है ये बात? अगर शराब बन जाए, असीर और अंगूरां दा शीरा मुसलमान की मिलक में तो बाकी रहती है मिलक मुसलमान की उसमें, और हराम है तसर्रुफ तो बैनस्तूर, लिहाजा जमा हो गए असरान, कौन? मिलक भी थे हुरमत भी जी। ये में लौंडी किसी नाल निकाह कर दी, की कर दी? निकाह कर दी, मिलक भी है ते वती हराम भी है, मिलक भी है ते वती हराम, मिलक भी साबित है, हुरमत भी साबित है जी। और नाई का मुजब हुर्मत तसर्रुफ है और तहकीक मुमकिन है जमा करना इन दोनों के दरमियान, यानी सबूत मिलक और हुर्मत तसर्रुफ के दरमियान। बाई तौर के साथ साबित हो जाए मिलक, हराम हो जाए तसर्रुफ,
کیا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر شراب بن جائے بن جائے عصیر مسلمان کی ملک میں تو باقی رہے گی ملک مسلمان کی اس میں اور حرام ہے تصرف بس بہرحال بے کا سمجھے جی گل ہن پہلے مسئلے تے انہاں وچ فرق کر دیتا ہے کہ اوتھے دو چیزاں کٹھیاں ہو سکدیاں نے اجارہ فاسدہ وچ بھی صوم نظر صوم یوم نہر وچ بھی کہ روزہ ذاتی طور تے مشروع او ہو رہے اور اراز ضیافت اللہ کی وجہ سے غیر مشروع وہ بھی جمع ہو سکتے ہیں لیکن آ جڑیاں چیزاں نے یہ جمع اس واسطے نہیں کہ مولوی جی ایتھے حلت حرمت اکو محل نال تعلق پکڑ دی حلت ہلے بات کی ہلے بات اس لیے یہ کیا ہے یہ سارے نفی ہیں نہج نہیں یہ سارے نہج نہیں ہیں نہج رکھنے کے لیے ضرورت تب ہوتی ہے کہ بندہ اس میں مبتلا ہو پہلے مبتلا دا مطلب یہ کہ بندے نو اختیار ہوئے ایک کام کریں تینوں اختیار نہ کریں تینوں اختیار اے جڑے نکاح نے نا انہاں وچ بندے نو اختیار کوئی نہیں اے شرن ہے نہیں کوئی نہیں اے شرن ہے نہیں کوئی نہیں جی بس بہرحال بے کا موجب ثبوت ملک ہے اور نہ کا موجب حرمت تصرف ہے اور تحقیق ممکن ہے جمع کرنا ان دونوں کے درمیان بہی طور کے ثابت ہو جائے ملک اور حرام ہو جائے تصرف کیا نہیں ہے یہ بات کہ اگر شراب بن جائے اسیر شیرہ انگوراں دا مسلمان کی ملک میں مسلمان دے قید لے کافر دے نہیں کافر دے ملک جو تو انہوں بس ٹھیک ہے جی باقی رہ جائے گی مسلمان باقی رہے گی باقی رہے گی مسلمان کی ملک اس میں کس میں وہ جڑا شیرہ کی بن گیا شراب اور حرام ہے تصرف حرام ہے اے بچوں مسئلہ آیا جی کہ جو ہے نا فعل حصی اس پر جو نہ جاتی ہے وہ ذاتی طور پر منی ان ہوتا ہے قبیل نہیں جو فعل شرعی ہے جن کا وجود شرعی ہے ان پر جو نہ جاتی ہے وہ ذاتی طور پر مشروع ہوتے ہیں اور غیر کی وجہ سے وہ حرام ہوتے ہیں سمجھے ہی تو وہ قبیل غیر ہی منی ان ہو لے غیر ہی ہوتے ہیں اس پر یہ مثالیں دی تھی بے فاسدہ اجارہ فاسدہ نظر صوم یوم نہر باقی سارے تصرفات شرعیہ اس میں ایک سوال تھا کہ یہ چند نکاح ہیں یہ ان کا وجود شرعی ہے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ نکاح حرام ہے تو جب وجود شرعی ہے تو پھر ان کے اندر بھی ذاتی طور پر کیا ہونے چاہیے اور غیر مشروع لیکن یہاں ایک مجبوری ہے کہ یہاں حلت حرمت اکو تھان تے جمع ہو رہے ہیں کی ہو رہے ہیں باقی دا محل بکھرا بکھرا ہے ایتھے جو بے فاسدہ محل علیحدہ علیحدہ ہے ایتھے محل ایک کے اس لیے ان سب کو فقہا نے نفی پر محمول کیا ہے نہج پر محمول نہیں کیا چلو